الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم اللہم صلی علی محمد کما تحب ترضى اللہ هو القادر هو الحق هو المعین هو الحق یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ المدد یا شیخ طارق شیئا للہ المدد الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سب کو ماہ رمضان کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ ماہ رمضان کی پیاری تراویح کثیر تعداد میں لوگوں نے ادا کر لی ہوگی، پڑھ لی ہوگی۔ آپ سب کو رمضان مبارک کی پیاری تراویح مبارک ہو۔ اللہ آپ کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رمضان عالی شان، یہ ماہ رمضان کا پہلا پروگرام ہے۔ انشاءاللہ تعالی 27 رمضان تک یہ پروگرام جاری رہے گا۔ اس پروگرام میں درس تصوف اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ کو کیا غذائیں پسند تھیں، اس کے بارے میں بیان کیا جائے گا، اور ساتھ روز کا ایک اسم، ایک وظیفہ جو رمضان سے منسلک ہے، جس کو رمضان میں پڑھنے کے بہت سی برکتیں حاصل ہوں گی اس کی۔ الحمدللہ میرا خود میرے عمل میں وظیفہ ہوتے ہیں، روز کا ایک وظیفہ ہے، زیادہ لمبا نہیں ہے، وہ اس کی بہت زیادہ برکتیں ہوں گی۔ اگر آپ کے پاس 10 سے 15 منٹ ہیں تو آپ آسانی سے وہ کر سکتے ہیں، اور رمضان میں تو نیکیاں کمانے کا ٹائم ہے، جتنا آپ کما سکتے ہیں نیکیاں وہ کمائیں۔ اس کے بعد بیماریوں کی شفا یابی کے لیے، جادو ٹونے اسیر نظر بد کی کاٹ کے لیے، حفاظت کے لیے اللہ کے کلام سے خاص دم کیا جائے گا، جس کا طریقہ کار یہ ہوگا اس پروگرام کے آخر میں، بلکہ جب پروگرام شروع ہو آپ ساتھ بیٹھ جائیں، ایک پانی کی بوتل اپنے پاس رکھ لیں، اور جب یہ دم شروع ہو، لیکن باوضو کے بیٹھنا ہے آپ نے، جب دم شروع ہو آپ نے آنکھیں بند کر لینی ہیں اور تصور کرنا ہے کہ آپ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ پہ دم پرائی کی جا رہی، دم ہو رہا آپ کے اوپر۔ جیسے دم ختم ہوگا آپ نے وہ پانی کے اوپر اول آخر 3 مرتبہ درود شریف، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اس پانی میں دم کرنا ہے، اور اپنے ہاتھوں میں پھونک مار کے اپنے جسم میں پھیر لینا ہے، اور وہ پانی آپ نے پی لینا ہے۔ بے شک وہ سحری میں پی لیں، پھر افطاری میں بھی وہ پئیں، اگلے دن پھر دوبارہ لے کے بیٹھ جائیں۔ تو انشاءاللہ آپ اس نیت سے، نیک جائز نیت سے پانی پئیں گے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کو 3، 5 یا 7 دن کے اندر اسے شفا یابی آپ کو نصیب ہوگی، آپ کو شفا ملے گی اس بیماری سے، آپ کے جو بھی مسئلے مسائل ہوں گے دور ہوں گے۔ اگر آپ کے گھر پہ کوئی معاملات بے برکتی ہے تو وہ پانی آپ گھر میں سپرے کریں، لیکن پانی کے قطرے زمین پہ نہ گر سکیں، اس سے دیواروں پہ سپرے کریں، تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں برکت ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اور جو اس کام میں باقاعدہ شامل ہونا چاہتا ہے وہ اپنا نام ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ ہم کو بھیج دے، یا
کمنٹ باکس میں کمنٹ کرتے اپنا نام، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے نام لکھ لیا جائے گا اور اگلے دن اس کے نام کے ساتھ اس پہ دم کیا جائے گا۔ تو آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں رمضان مبارک کے فضائل کے بارے میں۔ سرکار غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لفظ رمضان میں 5 حروف ہیں، را، میم، دال، الف، نون۔ اسے مراد کیا ہے؟ حرف را، اس سے مراد ہے رضوان اللہ، یعنی رضا الہی۔ مطلب ہم رمضان میں اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ چاہتا ہے ہم وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم وہ کریں جو اللہ کو پسند ہے۔ دوسرا حرف میم، اس سے مراد ہے محبت اللہ عند العصاۃ، یعنی اللہ پاک کا گناہ گاروں پر رحمت اور مہربانی فرمانا۔ سب سے پہلے ہم نے را سے رضوان اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پر رحمت فرمائے گا اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ تیسرا حرف داد، اس سے مراد زمان اللہ، یعنی اللہ پاک کی امان میں آنا، کہ ہم رمضان میں اللہ پاک کی پناہ میں آتے ہیں۔ شیطان کی پناہ سے ویسے بھی پناہ مانگنی چاہیے، رمضان میں ویسے بھی شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کہ انسان مسلمان مومنین زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، نیک کام کریں، اللہ کی پناہ میں آئیں۔ اللہ جنت اللہ کی پناہ ہی ہے، اور دنیا میں رہتے ہوئے گناہوں سے بچنا، برے کاموں سے بچنا، یہ اللہ کی پناہ میں رہنا ہے، پناہ اللہ کی حفاظت میں بھی رہنا ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں۔ چوتھا لفظ الف، اس سے مراد الفت اللہ، محبت الہی ہے، کہ اللہ کی محبت حاصل کی جائے۔ محبت تب بھی حاصل ہوگی نا، پہلے رضا الہی پورا ہو، اللہ کی رضا کیا ہے وہ ہم جانیں، پھر اللہ ہمارے گناہوں پر رحمت فرماتا ہے، پھر اللہ کی امان میں آئیں، ہم اپنے آپ کو لے کے آئیں، پھر اللہ ہم پہ اپنی محبت جاری فرمائے گا، اللہ کی محبت حاصل کرتے ہیں۔ لیکن آج کا جو زمانہ جا رہا ہے، رب سے ہم سب کچھ مانگ لیتے ہیں، رب سے رب کو نہیں مانگتے۔ اگر ہم رب سے رب کو مانگ لیں تو یہ سب دنیا ہمارے پاؤں کے اندر ہے، ہمارے پیچھے لگے گی، ہم آگے ہوں گے، دنیا ہمارے پیچھے ہوگی، کیوں؟ ہمارا منہ اللہ کی طرف ہوگا، دنیا ہمارے پیچھے ہوگی، لیکن ہم اپنا منہ دنیا کی طرف کر لیتے ہیں، بیک ہماری اللہ کی طرف ہو جاتی ہے، پھر کامیابی نہیں حاصل ہوتی۔ اس لیے اپنا قبلہ، اپنا منہ اللہ کی طرف کریں۔ جب اللہ کی طرف آپ رجوع کریں گے، دنیا آپ کے پیچھے ہوگی، مخلوق آپ کے پیچھے ہوگی۔ پانچواں حرف نون، اس سے کیا مراد ہے؟ نون سے مراد نور اللہ، اللہ کا نور۔ تو ان سب کا مجموعہ جمع کیا جائے، رضا الہی، اللہ کی گناہ گاروں کو رحمت و مہربانی کرنا، اللہ کی امان میں آنا، اللہ کی محبت حاصل کرنا، اللہ کا نور حاصل کرنا۔ رمضان مبارک یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں، اللہ پاک کی محبت نصیب ہونے اور نور الہی ملنے کا مہینہ ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں، رمضان کی مثال سینے میں دل جیسی ہے، دل کو نور ایمان اور نور معرفت سے زین و خوبصورتی ملتی ہے۔ معرفت اللہ کی،
ایمان کی سلامتی، نیک کام کرنا، نیک کام کریں۔ اسی طرح رمضان مبارک میں قرآن پاک تلاوت قرآن پاک کے نور سے آراستہ مزین کیا جاتا ہے۔ رمضان کی مثال انسانوں میں انبیاء جیسی ہے۔ انبیاء مجرموں کی شفاعت کرتے ہیں، اسی طرح رمضان بھی روزے داروں کی شفاعت فرمائے گا۔ رمضان کی مثال شہروں میں مکہ اور مدینہ جیسی ہے کہ ان شہروں میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ اسی طرح رمضان مبارک میں شرکت شیطانوں کا داخلہ منع ہے، ان کو زنجیریں ڈال کر قید کر لیا جاتا ہے۔ ان تمام برکتوں فضیلتوں کے ہوتے ہوئے بھی جو شخص رمضان مبارک میں اپنی بخشش نہ کروا سکے تو وہ کس مہینے میں اپنی بخشش کروائے گا؟ کیونکہ یہ تو مہینہ ہے ہی برکتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے، عبادت والا ہے۔ اللہ جب بھی کوئی خوشی ہوتی اسلام میں عبادت کا زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ جیسے عید آئی ہے، عید کی نماز اضافہ برکت ہے۔ اسی طرح رمضان آ گیا ہے، تراویح کا اضافہ، حج کے دن چلتے ہیں، طواف کرنا، حج کے لیے جانا اضافہ۔ تو جتنے بھی اللہ کی طرف سے نیک دن آتے ہیں اس میں عبادت کے لیے اضافہ کر دیا جاتا ہے کہ مسلمان اپنی بخشش کروا سکیں، مسلمان سیدھے راستے پر واپس آ سکیں۔ کالو بلا دو، کہا تھا اللہ تعالی ہماری روحوں نے، ارواح نے، ہم اس پر عمل پیرا ہو سکیں، جو وعدے ہم نے برزخ میں کیے تھے وہ اس دنیا میں نبھائیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے، ویسے کوشش کرنی ہے ہم نے کہ اس مہینے میں اپنی بخشش لازمی کروانی ہے۔ دو بندہ ماہ رمضان کی رات میں نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے عوض اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ جو ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے اس کے لیے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صبح سے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تو کتنی برکتیں ہیں رمضان میں، اور فرشتے بھی دعا کرتے ہیں۔ تو ہم کو بھی چاہیے ہم بھی اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، نیک کام کریں۔ آئیے اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا پسند تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندیدہ غذائیں کیا تھیں آپ کی؟ اس میں ہمارے لیے روزے میں زیادہ کھانا پینے کا بھی پتہ لگے گا۔ صحت کی حفاظت کے لیے خوراک انسانی جسم میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے کہ خوراک کے بغیر صحت تندرست نہیں رہ سکتی۔ ظاہر ہے بنا کھائے پیے کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن اس میں اعتدال قائم کرنا بہت ضروری ہے کہ بلا وجہ بہت زیادہ نہ کھا لیں کہ سحری میں بہت زیادہ کھا لیا ہم نے، افطاری میں بہت زیادہ کھا لیا اور سارا دن آوازار رہے۔ انسان جتنا زیادہ کھاتا ہے تو اس کو نیند بھی اتنی آتی ہے، نیند کا غلبہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے اوپر۔ اس لیے کوشش کرنی ہے کہ کم کھانا ہے کہ نیند کم آئے، جب نیند کم آئے گی تو اللہ کی عبادت زیادہ ہوگی اس مہینے میں۔ متوازن خوراک سے ہی انسان کی صحت برقرار رہتی ہے اور مناسب نشو و نما پاتا رہتا ہے۔ قرآن پاک نے اس کے بارے میں بتایا ہے، قدیم جدید طب کی تمام تحقیقات کو ان 3 جملوں میں بیان فرما دیا: کلوا واشربوا ولا تسرفوا،
کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بھرو۔ کھانے پینے میں ضروری ہے کہ توازن کو قائم رکھا جائے، یعنی اتنا زیادہ بھی نہ کھا لیا جائے کہ معدہ قدم قدم پر صدائے احتجاج بلند کرتا رہے کہ تو نے مجھے کیا کھلا دیا ہے۔ ہم لوگ کھانا بھی اسی طرح چبا کر نہیں کھاتے، جس وجہ سے بیماریاں بہت زیادہ پیدا ہوتی ہیں۔ ہم اپنے دانتوں کا کام اپنی آنتوں سے لے رہے ہوتے ہیں کہ دانتوں کا کام چبانا ہے، جو بھی خوراک جو بھی غذا ہم نے کھائی ہے اس کو صحیح طرح چبا کے بریک کر کے اندر لے کے جائیں۔ ہم لوگ منہ میں ڈالن والا 2 دفعہ دانت چبایا سیدھا اندر، جب وہ اندر جائے گا پھر آنتوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، وہ تو آنتیں نرم ہوتی ہیں، وہ خوراک کو صحیح طرح اندر جانا مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے، تو پھر وہ معدے میں جا کے ثابت معدے میں چلی جاتی ہے، پھر معدے سے اس طرح کام نہیں کرتا، ہمارا معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ جب معدہ خراب ہوتا ہے تو معدہ سے پھر جا کے بیماریاں جنم لے لیتی ہیں، ہمارا پورا باڈی کا سسٹم جو ہے، سرکولیشن سسٹم جو ہے وہ سب خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ اور اہم چیز، جو کچھ بھی کھائیں صحیح طرح چبا کر اس کو گلے سے نیچے اتاریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانے پینے کا انداز انتہائی قابل تقلید بلکہ صحت تندرستی کے لیے کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کا طریقہ تھا وہ ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کریں تو کھانے سے پہلے دعا پڑھتے تھے آپ، وہ کھانا کھانے کی بعد کی دعا بھی پڑھیں، یہ ہم کو یاد ہونی چاہیے۔ خواہش کے بغیر کھانا نہ کھائیں اور پیٹ بھر کر نہ کھانا چاہیے، میں اتنا کھائیں جتنی آپ کو بھوک ہے، اور بھوک سے بھی کم ہو، جب بھوک تھوڑی باقی ہو تو کھانا چھوڑ دیا جائے کہ معدہ کا کچھ حصہ آپ کا خالی رہے، معدہ آپ کا سارا نہ بھر جائے۔ کیوں جب معدہ بھرا ہوگا تو پھر معدہ صحیح طرح کام نہیں کرے گا۔ وہ کھانے کے وقت تیل لگا کر نہیں کھانا چاہیے، اکثر ہم کھاتے اس طرح بیٹھ جاتے ہیں، کھا رہے ہوتے ہیں اس طرح بیٹھ جاتے ہیں، اس طرح تیل لگا کر بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں، اس طرح نہیں کھانا چاہیے۔ ایک ٹانگ کھڑی کر کر دوسری ٹانگ پر بیٹھ کے کھانا چاہیے کہ پیٹ ہمارے اس طرح کیا ہوگا، ہمارا جو پیٹ ہے یہ ایک ٹانگ جب کھڑی کریں گے یہ پیٹ ہمارا پریس رہے گا، تو جب پیٹ پریس رہے گا اس میں کھانا کم آئے گا، تو کم کھائیں گے ہم آتی باتی جو نہیں بیٹھ سکتے ان کے لیے تو زیادہ ہے وہ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن طریقہ یہی ہے، ہم بیٹھ کے کرسیوں پر بیٹھ کے نگر روا نکل آئے، آپ تو کرسی پر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں، پیٹ ہمارا باہر نکلا ہوتا ہے، پیٹ پر کوئی دباؤ نہیں آ رہا ہوتا، تو پھر کھانا بھی ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اور کھانا ہمیشہ 3 انگلیوں سے کھانا چاہیے، ایک انگوٹھا دھوئیے، اس طرح کھانے میں عیب نہ نکالیں کیونکہ یہ بے برکتی ہوتی ہے۔ ہاں اگر آپ کو پسند نہیں آیا آپ چھوڑ دیں، لیکن اس میں عیب نہ نکالیں، کھانے میں عیب نہیں نکالنا چاہیے۔ کھانے میں نمک کبھی زیادہ ہو جاتا ہے کبھی کم ہو جاتا ہے، تو یہ نہیں آپ غصے میں آئیں، غصے میں آنا پشتان کی وار ہوں گے، وہ پھر بے برکتی پیدا ہوتی ہے اس سے۔ آپ آرام سے پیار سے محبت سے کہہ دیں اپنے گھر والوں کو، اپنے ازواج کو، اپنے گھر والوں کو کہ اپنے جوزاؤں کو کہ یہ کھانے میں یہ ہے میں یہ نہیں کھا رہا، آرام سے پیار محبت سے، لیکن چڑچڑا کر کے اٹھا کے پھینک دینا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ کچھ طریقہ نہیں ہے، مناسب نہیں ہے یہ۔ اس لیے کھانا ہمیشہ برکت کے ساتھ کھانا چاہیے۔ سب سے اول سب بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جب بھی کھانا شروع کریں سب فیملی کے ساتھ مل کر بیٹھ کے کھائیں، تو جب کھانے فیملی کے ساتھ مل کر بیٹھ کے کھائیں گے تو کھانے سے پہلے 3 دفعہ درود شریف، 1 دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کر دیں، امام بزرگان دین کو، انبیاء کرام کو، خلفائے راشدین کو، اپنے بزرگوں کو ہدیہ کریں کہ یا اللہ یہ کھانا کھا کر میں تیری عبادت کروں گا، اور جو یہ فاتحہ پڑھی اس کا ثواب ان تمام کو پیش کرتا ہوں، ان کے وسیلے سے اس پڑھنے کی برکت سے ہمارے اس کھانے میں برکت ڈال۔
اس کو ہمارے لیے باعث رحمت بنا، ہم کو اس کی توانائی جو حاصل ہو وہ تیری عبادت میں ہم لگائیں۔ یہ سب نیت کر لیں آپ، اس طرح بچوں کو ساتھ لے کے بیٹھیں گے، بچوں کی بھی عادت بن جائے گی، کل کو وہ بھی اس طرح کریں گے، تو قدم قدم پہ نیکیاں، ایک ایک نوالے پہ نیکیاں آپ کے لیے۔ انشاءاللہ تعالی اس طرح کی بہت سی نیکیاں، بہت سے کھانے کے طریقے ہم بتاتے جائیں گے آپ کو۔ اگر آپ کو کوئی سوال ہو آپ ہم کو کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں یا واٹس ایپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے سوال جو آپ کو پروگرام میں شامل کیا جائے گا، اور جسے ہی مناسب ہوگا آپ کے سوالوں کے جواب آپ کو دیے جائیں گے۔ یہاں پہ ایک وظیفہ آپ کو بتاتا چلوں، یہ وظیفہ جو ہے یہ آپ سحری سے لے کے افطاری تک اس کے درمیان، مطلب فجر کی نماز سے لے کے اور مغرب کی نماز سے پہلے تک، روزہ کھلنے کے پہلے تک آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ کیا پڑھنا ہے؟ پہلے روزے کا جو وظیفہ ہے وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اس کو آپ نے ایک تسبیح پڑھنا ہے۔ پڑھنا کس طریقے سے ہے؟ اول آخر 3 مرتبہ دروشی پڑھنا آپ نے، درود ابراہیم جو نماز میں پڑھتے ہیں، اور پھر یہ تسبیح کرنی ہے۔ وہ تسبیح اس طرح نہیں کرنے کہ بیٹھیں بس تسبیح پھرتی جا رہی ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، نہیں، آرام سے بیٹھنا ہے، جائے نماز مصلی آپ نے بچھا لینا ہے، اس کو بھی عطر لگانا ہے، خود بھی عطر لگانا ہے، اور تسبیح لینی ہے، آرام سے پیار سے محبت سے بیٹھ کے صرف فوکس کر کے صرف اسی چیز کے اوپر درشی پڑھنا 3 مرتبہ، اور پھر بڑے پیار سے محبت سے سبحان اللہ و بحمدہ، تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں، وہ پاک ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس طرح آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، اس طرح ابتداء پوری کرنی ہے آپ نے۔ جب ابتداء پوری ہو جائے پھر آپ نے اپنے لیے دعا کرنی ہے، جو آپ کو مسئلہ ہے۔ یہ پہلے روزے کا آپ کو میں عمل بتا رہا ہوں، اس طرح ہر دن کا، ہر روزے کا، دوسرے کا، تیسرے کا، چوتھے کا روزے کا، ہر ایک کا اپنا اپنا الگ الگ ایک عمل ہوگا، وظیفہ ہے ایک۔ اس کی برکتیں بے تحاشا برکتیں ہیں، اس کی جتنی بیان کی جائے اتنی کم ہے۔ جو 100 دفعہ یہ پڑھ لیتا سبحان اللہ و بحمدہ، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اسے رزق میں برکت دی جاتی ہے اس کے۔ ویسے بھی سبحان اللہ کہنے کے اوپر جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے اس کے نام کا، تو یہ ہم 100 مرتبہ پڑھیں گے۔ تو یہ وظیفہ تھا ایک پہلے روزے کا، میں نے آپ کو بتا دیا، آپ بھی اس پر عمل کریں، ٹھیک ہے؟ جو عمل کریں وہ اپنا نام ہم کو ضرور بتائے، ہم کو بھی پتہ لگے کہ آپ کون کون ہم کو دیکھ رہا ہے، کون کون ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہا۔ ایک اور وظیفہ کو بتا دیتا ہوں، عمل بتاتا ہوں میں آپ کو ایک، کہ بچوں کو سبق یاد نہیں ہوتا۔ اکثر ماں باپ شکایت کرتے ہیں کہ ہم سبق یاد کرواتے رہتے ہیں، بچے بیٹھے رہتے ہیں کتاب لے کے، لیکن وہ سبق یاد نہیں ہوتا۔ مطلب ذہین بننے کے لیے، انٹیلیجنٹ بننے کے لیے بادام بھی کھائے جاتے ہیں، لیکن اس میں ایک طریقہ بتاتا ہوں میں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی پیارا اسم ہے، یا علیم یا حفیظ، یا علیم یا حفیظ، یہ آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف، اس دونوں اسم کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ چینی لے لیں یا بادام لے لیں، 3، 5، 7 بادام لے لیں، ان کے اوپر یا علیم یا حفیظ پڑھ کے آپ نے دم کرنا ہے، اور وہ بادام آنے بچوں کو کھلانے ہیں۔ بچے نے اس طرح کھانے اچھی طرح چبا کے، جیسے بتایا نا کھانا کھانا ہے بالکل چبا کے، اس کا لعاب نکلا ہے بادام کا، وہ اس طرح ہمیں 3، 5 جتنے آپ حسب توفیق کھلا سکیں بچوں کو، بچے کھا سکیں، وہ کھلانے ہیں بچوں کو۔ اگر چینی ہے تو چینی پہ دم کر لیں اور چینی بچوں کو پلائیں، چینی پانی میں یا دودھ میں ملا کے مکس کر کے، جسے گھر میں استعمال ہوتی ہے، ویسے بچوں کو استعمال کروائیں۔
تو انشاءاللہ آپ کا بچہ ذہین بھی ہوگا، ان کو سبق بھی جلدی یاد ہوگا اور اس کا حافظہ بھی مضبوط ہوگا اس سے۔ آئیے اب ہمارا آخری پروگرام کا آخری حصہ، خاص دم۔ جو لوگ ہمارے ساتھ شامل اس میں ایک پانی کی بوتل سامنے رکھ لیں، باوضو ہو کے بیٹھ جائیں، تو آپ کو یہ خاص دم کیا جائے گا۔ آپ سب بیٹھ کے پانی کی بوتل لے کے آنکھیں بند کر لیں، ایک اپنا یہ ہاتھ دل پہ رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ آنکھیں بند کریں، ایک ہاتھ دل پہ رکھیں، پانی کی بوتل کا ڈھکن کھول لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس مالك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس مالك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس مالك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جی آپ سب اپنی آنکھیں کھول لیں اور یہ پروگرام ختم ہونے کے بعد 3 مرتبہ درود شریف اول آخر، 1 مرتبہ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے پانی پہ دم کریں اور اپنے چہرے پہ پھونک مار رہے ہیں۔
تو یہ پانی آپ پئیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا برکتیں حاصل ہوں گی۔ آج کا پروگرام رمضان عالی شان یہاں پہ اختتام ہوتا ہے۔ آپ اپنے مفید مشورے سے ہم کو آگاہ کریں کہ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا اور اس میں آپ کیا چاہتے ہیں، کس طرح اس میں بہتری بھی کیا، بہتری کے لیے آپ کو اپنی رائے سے بھی ہم کو رائے بتائیں، آپ ہم کو اپنی، اور اپنے سوال و جواب ہم واٹس ایپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ کل ٹھیک 11 بجے، رات 11 بجے ہم اپنے نئے ٹاپک کے ساتھ رمضان عالی شان میں حاضر ہوں گے۔ آپ سب رمضان کی برکتیں حاصل کریں۔ اللہ آپ کو اور مجھ کو صحیح طریقے سے رمضان میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح طریقے سے اپنی رضا پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔